الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کا خلاصہ ہم نے آیت نمبر 123 تک دیکھا، اور آخری جو ہم نے آیت مبارکہ تفصیل سے ڈسکس کی وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 تھی، اور وہ آیت تھی جس میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راعنا کہہ کے مخاطب نہ کرو، بلکہ یوں عرض کیا کرو وقولوا انظرنا، یا رسول اللہ ہمارے حال پہ نظر کرم فرمائیں۔ گو کہ راعنا کا مطلب بھی یہی تھا کہ ہمارے حال کی رعایت فرمائیں، لیکن یہود اس کو ایک ذو معنویت کے ساتھ، چونکہ ان کی لغت میں اس کا معنی اور تھا، تو وہ اس جملے کو ایک ذو معنی بنا کے اپنی لغت کے مطابق استعمال کرتے، تو اس میں بے ادبی کا ایک عنصر انہوں نے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک آخری کتاب کے اندر یہ فرمایا کہ کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا لفظ جو میرے حبیب کی شان کے لائق نہ ہو، جس کے اندر ذو معنویت ہو، جس کے اندر ابہام ہو۔ ذو معنویت سے مراد یعنی ایک طرف منفی نکلتا ہو، بعض دفعہ ذو معنویت ہر دفعہ تو اس میں منفی معنی نہیں نکلتا، بعض دفعہ تو ذو معنویت ایسی لطافتیں پیدا کر دیتی ہے کہ انسان کی روح ایمان سے سرشار ہو جاتی ہے، لیکن ایسی ذو معنویت جس میں ایک طرف مثبت اور ایک طرف منفی تاثر نکلتا ہو، جس کے اندر ابہام پایا جاتا ہو، تو جس کے اندر دو رنگی پائی جاتی ہو، ایسے لفظ میرے حبیب کی بارگاہ میں ادا کرنے سے گریز کرو۔ اور آخر میں اس کے اوپر وعید کیا دی، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اگر جو ادب سے باز نہیں آتے، جو بسبب کفر میرے حبیب کی بارگاہ اقدس میں جو ایسے جملے کہتے ہیں، ایسے الفاظ کہتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ عذاب علیم ہے ان کے لیے۔ آیت نمبر 124 سے آیت نمبر 141 میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا آزمائش میں سے گزرنے کا اور ان کے کامیاب ہونے کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کا امامت کا وعدہ فرمانے کا بیان ہے، بیت اللہ کی تعمیر کا بیان ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان کا آقا علیہ السلام کی بعثت مبارک کے لیے دعا مانگنے کا بیان ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹوں کو وصیت فرمانے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 142 سے آیت نمبر 150، اس میں امت مسلمہ کو بہترین امت قرار دیے جانے کا بیان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کا قیامت کے دن دیگر تمام امتوں کے اوپر گواہ بنا کر لائے جانے کا بیان ہے، اور تحویل قبلہ کے مقاصد کو بیان کرنے کا بیان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت کو پورا کیے جانے کا بیان ہے۔ اور جو تحویل قبلہ کا واقعہ ہے، یہ پورا واقعہ بہت ایمان افروز، روح پرور ہے، اور خاص کر جب قرآن کریم کے الفاظ میں آدمی پڑھتا ہے تو جسم کا ایک ایک بال کھڑا ہو جاتا ہے۔ بہت اس کے اندر معانی ہیں، بہت اس کے اندر نصیحتیں ہیں، بہت کچھ اس میں سیکھنے کے لیے ہے، لیکن یہاں ہم صرف تحویل قبلہ کے مقصد کو بیان کرتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا مقصد کیا تھا۔ اسے قرآن مجید اس طرح بیان کرتا ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اس لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا جو مرکزی نقطہ یا ناچیز عرض کرنا چاہتا ہے، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون قبلہ کی طرف جاتا ہے۔ تو اس سے یہ واضح ہوا کہ کسی بھی قبلہ، یعنی وہ
بیت المقدس ہو یا وہ کعبۃ اللہ ہو، بیت اللہ ہو، مسجد حرام ہو، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اسی صورت میں فائدہ دے گا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی جائے، جب حضور مسجد اقصی کی طرف، بیت المقدس کی طرف اپنا رخ زیبا فرمایا، اور اگر کوئی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں، کیونکہ حضور کا رخ جو ادھر ہے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بیت اللہ کی طرف رخ مبارک فرما کے کھڑے ہو گئے، تو پھر بھی اگر کوئی اس بات پہ بضد تھا کہ میرا جو چہرہ ہے وہ بیت المقدس کی طرف ہوگا، تو یہ اس پیروی سے پھرنے والی بات تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں جو کیا جائے گا وہی قابل قبول ہوگا، بصورت دیگر وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور امام سید محمود احمد آلوسی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں ایک بڑی لطیف بات، بہت خوبصورت بات اسی میں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اس کی تفسیر کے اندر آپ نے فرمائی کہ وَقِيلَ الْمُرَادُ بِهَا أَنَّ لِكُلِّ أَحَدٍ قِبْلَةٌ، اور کہا گیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بے شک ہر ایک چیز کے لیے ایک قبلہ ہے، ہر ایک چیز کے لیے ایک قبلہ ہے۔ فَقِبْلَةُ الْمُقَرَّبِينَ الْعَرْشِ، جیسے مقربین کا قبلہ عرش ہے، مقربین کا قبلہ عرش ہے، اور قبلہ کہتے ہیں مرکز توجہ کو، قبلہ کسے کہتے ہیں؟ مرکز توجہ کو۔ فَقِبْلَةُ الْمُقَرَّبِينَ الْعَرْشِ، مقربین کا قبلہ عرش ہے، وَالرُّحَانِيِّينَ الْكُرْسِيُّ، اور روحانیین کا قبلہ کرسی ہے، وَالْكَرُوبِيِّينَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ، اور کروبیین کا قبلہ بیت المعمور ہے، وَالْأَنْبِيَاءُ قَبْلَكَ بَيْتُ الْمُقَدَّسِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے پہلے انبیاء آئے ان کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ وَقِبْلَتُكَ الْكَعْبَةُ، اور آپ کا قبلہ کعبہ ہے، یعنی بیت اللہ ہے، مسجد حرام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا قبلہ مسجد حرام ہے، لیکن کیا کہا؟ وَقِبْلَتُكَ الْكَعْبَةُ، آپ کا قبلہ کعبہ ہے، وَهِيَ قِبْلَةُ جَسَدِكَ، لیکن اے حبیب یہ آپ کا قبلہ جسد ہے، آپ کے جسد کا قبلہ ہے۔ وَأَمَّا قِبْلَةُ الرُّوحِ فَأَنَا، لیکن اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی روح کا قبلہ تو ہم ہیں، وَقِبْلَتِي أَنْتَ، اور ہمارا مرکز توجہ آپ ہیں، یعنی آپ کا جسد تو بیت اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن آپ کی روح ہماری جانب متوجہ ہوتی ہے، اور اے حبیب ہم آپ کی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ تو یہ امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں سے ایک نقطہ بیان کیا۔ اس کے بعد آئیے آیت نمبر 151 میں، آیت نمبر 151 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض نبوت کو بیان کیا گیا۔ اس میں جو حصے بیان کیے گئے وہ 5 ہیں۔ یتلو علیکم آیاتنا، حضور آیات کی تلاوت فرماتے ہیں تمہارے اوپر، تمہیں قرآن سناتے ہیں، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، تمہیں کتاب کا علم عطا کرتے ہیں، والحکمہ، اور حکمت عطا کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ علم سکھاتے ہیں جو اس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے۔ پہلی چیز یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اعمال فرماتے ہیں ان کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ آپ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں تمہارے اوپر۔ دوسری، حضور تزکیہ کرتے ہیں، اور یہ اشارہ ہے بندے کی تطہیر باطنی کی طرف، یعنی کثافت زائل کر کے لطافت کو غالب کرنا۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور قرآن کا فہم عطا کرتے ہیں، صرف آیات کی تلاوت تک محدود نہیں بلکہ قرآن کا فہم عطا کرتے ہیں، والحکمہ، وزڈم عطا کرتے ہیں، اور اس سے مراد سنت بھی لیا گیا کہ حضور اپنی سنت بھی تمہیں عطا کرتے ہیں۔ اور 5واں نقطہ ہے وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ علم بھی عطا کرتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ اب یہاں اوپر آیا ہے نقطہ نمبر 3 میں وَيُعَلِّمُكُمْ
وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، حضور تمہیں کتاب کا علم عطا کرتے ہیں۔ اور پھر یہاں دوسری بار پھر آیا وَيُعَلِّمُكُمْ، حضور پھر تمہیں علم عطا کرتے ہیں۔ تو اس پہ امام قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کی تفسیر کے اندر یہ فرمایا ہے کہ اس فعل کا جو تکرار ہے، یعنی تعلیم عطا کرنا ایک فعل ہے، اور اس فعل کا ایک بار بیان ہو جانا کافی تھا۔ جب اس فعل کو دوسری بار بیان کیا تو اس میں فعل کا تکرار آ گیا، یعنی ایک بار بھی بیان ہوا پھر دوسری بار بھی بیان ہوا۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ لِيَدُلَّ عَلَىٰ أَنَّهُ جِنْسٌ آخر، یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ اس سے مراد صرف یہ تعلیم نہیں بلکہ اس سے مراد کسی اور طرح کی تعلیم بھی عطا کی جاتی ہے۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ آپ تفسیر مزری کے اندر فرماتے ہیں تکرار الفعل يدل على ان هذا التعلیم من جنس آخر ولعل المراد به العلم اللدنی۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو یعلمکم کا تکرار کیا گیا یہ اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ یہ تعلیم کسی دوسری طرح کی ہے، اور اس سے مراد علم لدنی ہے، علم باطن ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صحبت میں بیٹھنے والوں کو اور اپنی امت کو عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جنہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 علوم سیکھے، ایک میں نے تمہارے سامنے بیان کر دیا، اگر میں دوسرا علم بھی بیان کروں تو میری یہ گردن بھی کاٹ دی جائے گی۔ صحیح بخاری کتاب العلم کی حدیث ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو علوم باطنیہ، علوم روحانیہ، علم لدنی عطا کرتے ہیں۔ اس کی جو اصل ہے وہ قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی یہ آیت نمبر 151 ہے۔ آیت نمبر 152 سے آیت نمبر 176 تک، یعنی آیت نمبر 152 سے 176 تک شہداء کو مردہ نہ کہنے کا حکم ہے اور شہداء کے زندہ ہونے کا بیان ہے۔ آزمائش میں صبر کرنے والوں کو بشارت دیے جانے کا بیان ہے۔ صفا اور مروہ کا اللہ کی نشانیاں ہونے کا بیان ہے۔ پاکیزہ رزق کھانے، شیطان کی پیروی نہ کرنے اور شیطان کے کھلا دشمن ہونے کا بیان ہے۔ اور علماء یہود کا تورات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور کمالات کو چھپانے کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے معاملے میں علماء یہود کی خیانت کرنے کا بیان ہے۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سی ایسی نصیحتیں ہمارے لیے نکلتی ہیں، لیکن ایک بات اس میں جس میں ناچیز ابتدا میں عرض کرنا چاہتا ہے وہ یہ کہ زندگی کی کئی اقسام ہیں، اور قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ لازم نہیں کہ تم زندگی کی ہر قسم کے اوپر خبر رکھتے ہو۔ اس کی جو مثال ہے وہ شہید سے ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا کفار کی تیغ سے شہید ہو گیا، میدان جنگ کے اندر جو قتل ہو گیا، قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کی زندگی کا مجھے شعور نہیں، میرے نزدیک وہ مردہ ہی ہے۔ قرآن کے نزدیک یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ قرآن کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی زندگی کا مجھے شعور نہیں ہے، یہ میرے شعور کا نقص ہے، نہ کہ اس کے زندہ ہونے کے اندر شک ہے۔ کسی کی زندگی اگر وہ شعور کے اندر نہیں آتی، زندگی کا کوئی مرحلہ اگر شعور کے اندر نہیں آتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی زندگی کا یا زندگی کی اس نوع کا ہی انکار کر دیا جائے۔ اور اس لیے قرآن مجید نے منع کیا کہ جن کے شعور میں شہداء کی زندگی نہیں آتی وہ انہیں مردہ نہیں کہہ سکتے، انہیں یہ کہنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ اور یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر شہید ہم کسے کہتے ہیں؟ شہید اسے ہی کہتے ہیں نا جو پورا کلمہ پڑھتا ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول برحق ہیں اور نبی آخر الزماں ہیں۔ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے ہمارے نزدیک تو وہی شہید ہے۔ اور جب شہید جس کا امتی ہے، امتی ہونے کے ناطے وہ اس کے لیے لڑ رہا ہے، اس کے دین کے لیے، اس کے پیغام کی سربلندی کے لیے وہ لڑ رہا ہے، تو وہ شہید ہوا۔ تو جو شہید ہے اگر وہ زندہ ہے تو نبی بطریق اولا زندہ ہے۔ پھر آیت نمبر 177 میں ارشاد فرمایا
لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. پوری آیت مبارکہ ہے. اس آیت کریمہ کے 3 حصے ہیں. اس آیت کریمہ کے 3 حصے ہیں. اس میں یہ بیان کیا گیا کہ ایمان کیا ہے، نیکی کیا ہے. نیکی کیا ہے؟ لیس البر. نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کر لو یا تم اپنا چہرہ مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ. نیکی کیا ہے؟ یعنی نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنا چہرہ کسی ایک جانب کر کے کثرت عبادت شروع کر دو. صرف یہی نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی کے اجزاء بیان کیے. تو اس کو علماء مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ آیت مبارکہ 3 حصوں میں ہمیں سکھاتی ہے. پہلا حصہ ایمانیات ہے. پہلا حصہ ایمانیات ہے. اس میں کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لائے، قیامت پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتاب اللہ پر ایمان لائے اور انبیاء پر ایمان لے کے آئے. دوسرا حصہ کیا ہے؟ دوسرا حصہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے. پہلا حصہ ایمانیات، دوسرا حصہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا. اور مصارف کا بیان ہے کہ کن کن پہ خرچ کرو. ان میں اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو، اللہ کی محبت میں رشتہ داروں پہ خرچ کرو، اللہ کی محبت میں یتیموں پہ خرچ کرو، اللہ کی محبت میں مساکین پہ خرچ کرو، اللہ کی محبت میں راہگیر مسافروں پہ خرچ کرو، اللہ کی محبت میں سائلین پہ خرچ کرو، اور اللہ کی محبت میں گردنیں چھڑوانے میں، یعنی جو غلام ہیں ان غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے استعمال کرو. اور بعض علماء عصر حاضر نے اس سے ایک معنی جیل کے قیدی بھی کیا ہے کہ اب چونکہ ہمارے ہاں غلامی کی تو وہ قسم نہیں یہاں پریکٹس کی جاتی، لیکن بہت سے بے گناہ قیدی جیلوں کے اندر ہوتے ہیں، تو ان کو سپورٹ کرنا، ان کے اوپر خرچ کرنا، ان کو وہاں سے رہائی دلانا اور اس کے لیے اپنے اسباب خرچ کرنا اللہ کی محبت میں، یہ بھی اس آیت سے ہمارے مصارف کے اندر شامل ہے. جو اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ہمارے اموال خرچ کرنا قبول کیے جاتے ہیں اس میں شامل ہے. تیسرا حصہ جو ہے وہ اعمال کی درستگی ہے. اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، جب وعدہ کیا جائے تو پورا کیا جائے، مصیبت اور سختی میں صبر کیا جائے یعنی بے صبرا نہ ہوا جائے، جہاد کے وقت بھی صبر کیا جائے یعنی جب سختی دشمن سامنے ہوتا ہے تو گھبرایا نہ جائے، بھاگا نہ جائے میدان چھوڑ کے، بلکہ اللہ پہ توکل اور بھروسہ کر کے میدان جہاد میں ڈٹ کے کھڑا ہو جائے مجاہد. اور جنہوں نے اپنی بات سچی کی، سچ بولنے کی تلقین کی گئی اور آخر میں کہا گیا کہ یہی لوگ پرہیزگار ہیں. اب یہاں 3 چیزیں آ گئیں اس آیت مبارکہ میں: ایمانیات، انفاق فی سبیل اللہ یعنی مال خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، اور پھر اعمال کی درستگی ہے. اگر ہم اس کو 2 لفظوں کے اندر بیان کریں تو یہ ہوگا کہ اعتقادی اور معاشرتی نصاب یہ دونوں نیکی کے دائرے کے اندر آتے ہیں. اب یہاں پہ ایک حصہ ایمان کا، ایک حصہ اللہ کی راہ میں اموال خرچ کرنے کا، اور ایک حصہ اعمال کی درستگی کا ہے. تو یہ تینوں چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو پھر وجود کے اندر نیکی آ جاتی ہے. یعنی یہ جو البر ہے، نیکی کیا ہے؟ تو یہ نیکی کی مختصر ایک وضاحت کی گئی ہے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جتنے لوگ جو مستحق کے مدد ہیں ان کی مدد کی جائے، جو اس بات کا حق رکھتے ہیں ان تک وہ حق پہنچایا جائے. آیت نمبر 178 سے آیت نمبر 185 اس میں قصاص کے فرض کیے جانے اور قصاص میں زندگی کے ہونے کا بیان ہے. وصیت کے احکام بیان کیے گئے، روزے کی فرضیت اور روزے کے مقاصد کو بیان کیا گیا،
ماہ رمضان میں قرآن پاک کا ہدی للناس کی شان کے ساتھ نازل ہونے کا بیان کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کا بندے کے لیے آسانیاں پیدا فرمانے کا بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 186 سے آیت نمبر 207 میں اللہ تعالیٰ کا بندے کے قریب ہونے کا بیان کیا گیا، مرد کا عورت اور عورت کا مرد کا لباس ہونا اس کو بیان کیا گیا، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھانے کا بیان کیا گیا، چاند سے متعلق معلومات دریافت کرنے کا بیان کیا گیا، فتنہ کے خاتمہ تک جہاد کرتے رہنے کا بیان اس کے اندر کیا گیا، حج اور عمرہ کے مناسک ادا کرنے کا بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ کا فساد فی الارض کو ناپسند فرمانے کا بیان کیا گیا، اور رضائے الہی کے اصول کے لیے اپنی جان کو بیچنے اور اس طرح کے دیگر کئی مسائل کا اس میں ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 208 سے آیت نمبر 215 تک اسلام میں پورے داخل ہو جانے کا حکم کیا گیا، اور کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کر دیے جانے کا بیان اس میں کیا گیا ہے، اور ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں ان کے اوپر خرچ کرنے کا بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم آیت نمبر 216 سے آیت نمبر 245 میں دیکھتے ہیں، ان میں احکام بکثرت آئے ہیں، اور جہاد کی فرضیت کا اس کے اندر بیان کیا گیا، حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنے کے احکام اس کے اندر نازل ہوئے، شراب سے متعلق اس میں احکام نازل ہوئے، یتیم کے بارے میں اس میں احکام نازل ہوئے، اور مشرک عورتوں سے نکاح کرنے کے بارے میں احکام آئے، پھر اسی طرح خواتین کے بعض مخصوص ایام کے اس میں احکام آئے، طلاق اور طلاق کی اقسام کا اس میں بیان آیا، عدت کے احکام آئے، بچے کو دودھ پلانے کے احکام آئے، مطلقہ اور بیوہ عورتوں کی عدت کا بیان آیا، اور مطلقہ اور بیوہ عورتوں کے نان اور نفقے کے احکام اس میں آئے، حق مہر کے احکام اس کے اندر آئے، پھر نمازوں کی حفاظت اور خاص کر نماز وسطی، نماز عصر اور نماز خوف کا اس کے اندر بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 246 سے یعنی 246 سے 252 تک اس میں اللہ تعالیٰ کا طالوت کو بادشاہ مقرر کرنے کا بیان ہے، اور تابوت سکینہ کا اتارے جانے اور تابوت سکینہ کو فرشتوں کا اٹھا کے چلنے اس کا بیان آیا۔ اس کی ایک دلچسپ بات امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر یہ بیان فرمائی کہ جب تک تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے پاس رہا تو بنی اسرائیل جو تھے وہ اس تابوت کو اس وقت اپنے درمیان فیصلہ کرنے والا بناتے جب ان کے درمیان کسی چیز پہ اختلاف ہو جاتا، اور دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ جب دشمنوں سے جنگ ہوتی تو امام راضی فرماتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل تھے وہ تابوت سکینہ کو اپنے سامنے رکھتے، اپنے آگے رکھتے، اور اس کے وسیلے سے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے اور دشمنوں کے خلاف فتح طلب کیا کرتے تابوت سکینہ کے وسیلے سے، اور اس تابوت کو ان کے لشکر کے سامنے ہوتا تو فرشتے اس کو اٹھا لیتے اور وہ لشکر لڑتے رہتے، ملائکہ اس تابوت کی حفاظت کرتے۔ جب اس تابوت سے ایک چیخ کی آواز آتی تھی تو اس وقت انہیں اپنی فتح کا اور نصرت کا یقین ہو جاتا تھا، لیکن جب بنی اسرائیل نے نافرمانی کی، اللہ کے فرامین کو ترک کر دیا، تو وہ تابوت سکینہ جو تھا ان سے واپس لے لیا گیا، اور واپس کیسے لیا گیا؟ عمالقہ کو، دشمنوں کو ان کے اوپر مسلط کیا گیا، اور عمالقہ نے ان کو شکست دی اور ان سے تابوت سکینہ جو تھا وہ چھین لیا۔ لیکن اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ اللہ کے فرامین کی نافرمانی تھی۔ گویا جو قوم بھی اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتی ہے اس کا بخت چھین لیا جاتا ہے، اس کے وسائل چھین لیے جاتے ہیں، اس کے اسباب چھین لیے جاتے ہیں۔ نیکی ہے جس نیکی کے وسیلے سے وہ مقبول دعائیں کرتے ہیں وہ نیکی ہی چھین لی جاتی ہے۔ ایسے اسباب جو دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہوتے ہیں وہ چھین لیے جاتے ہیں ان سے۔ اچھا، پھر جن کافروں نے ان سے یہ تابوت چھینا تھا
انہوں نے اس تابوت کے ساتھ ایک برائی یہ کی کہ اس کو انہوں نے گندگی کی، بول و براز کی جگہ جو تھی وہاں پہ اس کو ڈال دیا، اور اس وقت کے نبی نے ان کے خلاف دعائے ضرر کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کو ایک بلا میں مبتلا کیا۔ تو اس سے یہ ہوا کہ وہ لوگ، چونکہ وہ تابوت سکینہ انہوں نے گندگی میں ڈال دیا تھا جہاں بہت زیادہ بدبو تھی اور کوئی جا نہیں سکتا تھا، تو جب بھی کبھی کوئی اس گندگی کے قریب مزید گندگی پھینکتا، یعنی جہاں تابوت سکینہ تھا وہاں جب کوئی مزید گندگی پھینکتا تو اس کو ایک نہایت موذی مرض کے اندر مبتلا کر دیا جاتا۔ تو پھر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ان پر یہ بات عیاں ہو گئی کہ یہاں تابوت سکینہ ہے اور جو کوئی یہاں پہ گندگی پھینکتا ہے اس کو اس موذی مرض میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے وہاں سے تابوت سکینہ کو نکالا اور 2 بیل جوئے اور ان کے اوپر تابوت سکینہ کو رکھ کے بیل چلا دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے ان 2 بیلوں کے اوپر مقرر فرمائے اور وہ فرشتے اس تابوت کو لے کے طالوت کے پاس آئے، اور اس طرح یہود کو طالوت کی بادشاہت کا یقین ہوا۔ اب اس میں نقطے کی بات یہ ہے کہ انبیاء کرام کی استعمال شدہ چیزیں جو تھیں، یعنی ان کے عصا تھے، ان کے کپڑے تھے، ان کے نالین تھے، بعض نے لکھا ہے کہ ان کی شبیہیں تھیں اس تابوت سکینہ کے اندر۔ تو یہ اس تابوت سکینہ کے اندر یہ تبرکات انبیاء تھے، اور ان تبرکات انبیاء میں اللہ نے کیسی برکت رکھی تھی کہ ان کے وسیلے سے دعائیں قبول کی جاتی تھی، اور جو اس وقت کی قوم تھی، بنی اسرائیل تھے جن کی طرف انبیاء آ رہے تھے، ان کو اس کے وسیلے سے مدد عطا کی جاتی تھی، اور جو قوم عمالقہ تھی ان کو اس تابوت کی بے حرمتی کی وجہ سے اذیت کے اندر اور موذی امراض کے اندر مبتلا کیا گیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو آثار اور تبرکات اہل اللہ ہیں، جو آثار اور تبرکات انبیاء ہیں، ان کی اپنی ایک حرمت ہے، ان کی بے ادبی اور بے حرمتی کے نتیجے میں بدبختی بندے کے اوپر نازل ہوتی ہے، اور ان کے ادب کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندے کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 253 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے کے اوپر فوقیت عطا فرمائی، اور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس فوقیت میں بھی کئی درجے ہیں۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام نصیب ہوا، ورفع بعضهم درجات، اور کوئی وہ ہے جسے درجوں کے اوپر بلند کیا گیا۔ تو بعض انبیاء کا اور رسل کا بعض سے افضل ہونا برحق ہے، لیکن رسول ہونے میں یعنی نفس رسالت میں سب برابر ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے وہ شرف کلام پا جاتے ہیں، اور کسی کو درجات میں سب کے اوپر اگر فوقیت دی گئی ہے انبیاء میں تو وہ نبی اکرم شفیع معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کہ انبیاء کے جتنے وصف تھے، خوبیاں تھیں، وہ سب نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع فرما دی گئی۔ پھر آیت نمبر 253 سے 255 ان آیات میں راہ خدا میں خرچ کرنے کا بیان آیا ہے، اور انہی آیات کے اندر آیت الکرسی آئی ہے۔ آیت الکرسی میں ہمیں 2 چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد اس آیت کو پڑھتا ہے، یعنی آیت الکرسی کو پڑھتا ہے، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے اور جنت کے درمیان واحد رکاوٹ موت ہے، وہ جیسے ہی مرے گا اس کو سیدھا جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت حضرت قتادہ سے ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کو سوتے ہوئے بستر پہ لیٹ کے آیت الکرسی پڑھتا ہے
وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بیدار ہونے تک یعنی صبح تک فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 256 سے 286 ان میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ دین قبول کرنے میں زبردستی نہ کی جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کے مناظرے کا ذکر ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ کہ وہ کس طرح 100 سال تک آرام فرماتے رہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 4 مردہ پرندوں کو زندہ کرنے کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی برکات کا اس کے اندر ذکر کیا گیا، اور شیطان کا انسان کو تنگ دستی اور محتاجی کا خوف دلانے کا بیان ہے۔ پھر خرید و فروخت کے حلال ہونے کا بیان ہے اور سود کے حرام ہونے کا اس میں بیان کیا گیا۔ قرض کی لین دین کے وقت دستاویز کے لکھنے کا حکم اس میں عطا ہوا۔ پھر نصاب شہادت یعنی گواہی کو بیان کرنے کا بیان ہوا، اور گواہی کو نہ چھپانے کی تلقین کی گئی، اور کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہ بنانے کا بیان کیا گیا۔ اسی طرح اس میں ایک چیز میں جو ضرور عرض کر دوں، وہ فی زمانہ سب سے بڑا فتنہ ہے جو عالم اسلام کو درپیش ہے، نہ صرف سیاسی اور معاشی فرنٹ کے اوپر بھی بلکہ علمی سطح پہ، دانش کی سطح پہ، ایک مکالمے اور ڈائلاگ کی سطح پہ، ایک اسکالرلی لیول کے اوپر بھی یہ دنیا اسلام کے علماء کے لیے، اہل علم و دانش کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ کیسے اس کٹھن مشکل فتنوں کے دور میں امت مسلمہ کی ایک رہنمائی کریں، جس سے کہ ہم اس عذاب سے نجات پائیں، اور وہ عذاب ہے سود کی اکانومی، سودی معیشت، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ بھی سود میں سے باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو اگر تم صدق کے دل سے ایمان رکھتے ہو۔ اور کیا فرمایا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود کو ترک نہیں کرتے تو اللہ اور رسول اللہ کی طرف سے اعلان جنگ پر خبردار ہو جاؤ۔ یعنی اللہ نے سود کے کاروبار کرنے والے کے خلاف اعلان جنگ فرمایا ہے، لیکن ہماری آج جو مجموعی معاشی سٹرکچر ہے جتنا، وہ ہمیں اس بات پہ جکڑے ہوئے ہے اور ہمیں اس بات پہ پابند کیے ہوئے ہے۔ اور پاکستان کے اوپر بھی جو سب سے بڑی آفت ہے وہ اس قرض کی ہے، اور اس قرض میں اس سود کی ہے جس نے ہمیں جکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ IMF کے سامنے ہم غلام، ورلڈ بینک کے سامنے ہم غلام، اب یہ فیٹف والا چکر ہے، باقی یہ جتنی چیزیں ہیں، انہوں نے ایک اکنامک سسٹم کے ذریعے ہماری جو حریت تھی، ہماری جو آزادی تھی، وہ سلب کر لی ہے۔ تو یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جس میں ہمیں اور خاص طور پہ سیاستدانوں کو، وکلاء کو، ہمارے جتنے اکانومسٹ ہیں، معیشت دان ہیں ان کو، ہمارے جتنے اسکالرز ہیں ان کو، اور بالخصوص ہماری جو تاجر کمیونٹی ہے ان کو اس مسئلے کے اوپر سنجیدگی سے غور کرنے کی اور اس پہ علمی مکالمے کو مزید آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم کسی نتیجے کے اوپر پہنچ سکیں۔ اور اس میں ہمارا راہبر و رہنما قرآن مجید فرقان حمید ہے اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آخری 2 آیات جو ہیں سورہ بقرہ کی، ان کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل القرآن میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک فرشتہ حاضر ہوا، وہ سلام نیاز اس نے عرض کی اور عرض کیا کہ ابشر بنورینی اؤتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک، آپ کو ان 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو عطا کیے گئے اور آپ سے پہلے یہ کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ کی اور ایک سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات کی۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ فَإِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ بِهَا مُحَمَّدًا، کیونکہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چن لیا ہے،
اور اسی طرح امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو 2 ایسی آیات کے ساتھ ختم فرمایا ہے کہ جو اس نے مجھے اپنے خزانے سے عطا فرمائی، اور وہ خزانہ جو عرش کے نیچے ہے، اور فرمایا فَتَعَلَّمُوهُنَّ وَعَلِّمُوهُنَّ نِسَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ فَإِنَّهُمَا صَلَاةٌ وَقُرْآنٌ وَدُعَاءٌ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں، تم ان دونوں آیات کو خود بھی سیکھو، اپنی عورتوں کو سکھاؤ، اپنے بچوں کو سکھاؤ، کیونکہ یہ دونوں نماز ہیں، قرآن ہیں اور دعا ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔